معرفت کورس کی 55ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحمید۔ الحمید کا اگر ہم سے حرفی مادہ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ ہوگا حمد۔ حمد میں آپ سب جانتے ہیں کہ دو معنی یکمشت ضرور پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شکر ادا کرنا اور نمبر 2 تعریف و توصیح کرنا، کسی کی حمد و ثنا کرنا، یعنی جس کا شکر بھی ادا کیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ اگر دونوں کام ایک ساتھ کیے جائیں تو ہم کہتے ہیں اس کی حمد کی۔ اب یہ جو شکر ہوتا ہے اور جو تعریف ہوتی ہے یہ صرف اس زبان سے نہیں کی جاتی بلکہ آپ اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مالک کائنات نے یہ جو لفظ حمد ہے صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھا کہ انسان اللہ کی حمد کریں گے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ۔ یہ جو گرج ہوتی ہے، بادل جو گرجتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کا تو مطلب آپ کو جانتے ہی ہوں گے آپ سب۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے آپ مالک کائنات کے الاٹ کردہ کام میں دل و جان سے لگے رہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کی توجہ مالک کائنات کی طرف رہے، اسی کو تسبیح کہا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اسی کی حمد کرتا ہے، اسی کا شکر بجا لاتا ہے، اسی کی تعریف کی وجہ بھی بنتا ہے۔ پھر مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد نہ کرتی ہو، جو اللہ کا عطا کردہ کام، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ڈیوٹی سر انجام نہ دیتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی وجہ نہ بنتی ہو۔ مزید دیکھیے مالک کائنات نے یہ آپ نے جتنے بھی اب تک میرے ساتھ ایگزامپلس دیکھے ہیں یہ تمام کی تمام مثالوں میں آپ کو ایک بات کامنلی نظر آتی ہوگی، کیا؟ جہاں پر بھی اللہ کی مخلوق یہ کائناتی قوتیں کوئی تعمیری کام کر رہی ہیں، کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کو دیکھ کے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں کوئی ایک چیز تھما دی ہے، علم ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک چیز۔ اگر میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، اس کا حق ادا کرنے کے توسط میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کے معاملات میں اصلاح ہوتی ہے، آپ کے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے صحیح بندے کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، صحیح بندے کے پاس علم آیا، صحیح بندے کے پاس پیسہ آیا، یا جو بھی چیز، یہ جو بھی اپنا اللہ کا عطا کردہ ٹول اس طرح سے استعمال کرے کہ وہ استعمال کرنے کے نتیجے میں اصلاح عامہ ہو جائے، سب کی اصلاح، سب کی بہتری ہو، تو گویا آپ نے اللہ کی حمد کی۔ اگر یہ حمد کا آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تعمیری کام کرنا، کسی کا بھلا اور فائدہ کرنا، فساد کو ختم کرنا۔ اسی کی انٹی میں بھی آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو برے لوگ ہیں، جو بری قومیں ہیں جو کہ ظلم و ستم ڈایا کرتی تھیں، ان کو ڈسکس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِي، اور جو قوم جس کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دی گئی وہ قوم کرتی کیا تھی؟ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے کمزوروں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ اکھاڑ کر رکھ دی۔ اتنی سی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری کی ساری حمد رب العالمین کے لیے ہی ہے جس نے کہ ظالم قوم کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھی۔ آپ کو اگر حمد کا مطلب ہلکا پھلکا سمجھ آ رہا ہے تو وہ یہ ہوا فساد کو ختم کر دیا جائے، تخریبی معاملات کو بند کر دیا جائے، یا تعمیری کام کو شروع کر دیا جائے، لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جب کام کیا جائے، اس کام کے نتیجے میں مال کے کائنات کی تعریف کرنا، مال کے کائنات کا شکر بجا لانا حمد کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو ہلکا پھلکا اس کا معنی سمجھ آ گیا ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مال کے کائنات نے قرآن الحکیم میں آپ کا اور میرا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر کہا ہے والحامدون۔ یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین قواعد پر ایمان لے آتے ہیں، دل و جان سے اللہ کی باتوں کو سچا جانتے اور مانتے ہیں، وہ الحامدون ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حمد کا سبب بنتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ الحمدللہ بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے اور میرے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام قرآن الحکیم میں شد و مد کے ساتھ آئے۔
عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کرنے والا۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کرنے والا۔ یعنی کہ یہ رسول، یہ اللہ کا نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نظام قائم کر دیں گے، ایسی کارکردگی دکھائیں گے کہ ہر زبان زد عام الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو جائے۔ اب احمد کا کردار ادا کرتے 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 اس کا حق ادا کرتے کرتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے مقام محمود پر فائز فرما دیا۔ مقام محمودہ، یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں بتایا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر پہنچ جانے کے بعد نہ کسی کو کوئی غم لاحق رہے گا اور نہ ہی کوئی اندیشہ، نہ کوئی خوف باقی رہے گا۔ مالک کائنات نے احمد کو ایک اور نام سے بھی موسوم کیا۔ احمد تو ایک مرتبہ، لیکن محمد 4 مرتبہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تمام بھائی۔ اب یہ محمد کا مطلب کیا ہے؟ مفعل کا وزن پر ہے نا، محمد مفعل، اس کا مطلب ہے وہ شخص، وہ شخصیت، وہ ہستی بار بار جس کی حمد کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، بار بار جس کا شکر بجا لایا جائے۔ یعنی مالک کائنات آپ کو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں میں نے جو یہ کتاب پکڑا دی ہے، آپ کو جو میں نے ایک جینے کا طریقہ بتا دیا ہے، آپ اس طریقے پر عمل کر کے سب سے پہلے احمد بنیں گے۔ مالک کائنات کا یہ حکم بجا لا کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آپ کی اور میرے لیے نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونے کی حیثیت سے رسول اکرم آپ کو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو احمد بننا ہوگا، یعنی مالک کائنات کی حمد بجا لانی ہوگی اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ۔ آپ بات کریں تو فائدہ ہو، آپ کوئی کام کریں تو فائدہ ہو، آپ ایون سوچیں تو فائدہ ہو، تاکہ جس کو فائدہ ہو وہ آپ کی تعریف کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ نے کتنا اچھا بندہ ہمیں نواز دیا، اللہ نے کتنے اچھے بندے کے ہاتھ میں اپنا یہ ٹول عطا فرما دیا۔ جب آپ ایسا کردار ادا کریں گے، صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ مال کے کائنات کی حمد ہوگی، مال کے کائنات کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی حمد ہوگی، آپ کا بھی شکر بجا لایا جائے گا، آپ کی بھی تعریف و توصیف ہوگی۔ لازمی قاعدہ ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال کے کائنات نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ خیر، اگر آپ کو حمد کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حمد کرنا ایک عمل ہے، ایک عملی کام ہے۔ یہ تسبیح پر بیٹھ کر کچھ گرداننے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ کیا کرنے کا نام ہے؟ ایسا کردار ادا کرنے کا نام ہے جس کے بدلے میں سامنے والے کے منہ سے لازماً نکل آئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں طاقت دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں علم دیا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ بندہ ہمیں دیا۔ یہ جب آپ کا مقام ہو جائے گا، آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، آقا کا غلام ہوتے ہوئے واقعتاً عکس محمد بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی رسول کریم آپ کو جب کوئی دیکھے تو وہ شکر اللہ کا کرے، آپ سے جان نہ چھڑوائے۔ اور کیا اب ہم دیکھیں گے آج کے نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے الحمید، مال کے کائنات نے قرآن الحکیم میں کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 267 میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے چنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، جو کچھ تم نے خود کما لیا ہے، جو کچھ تم نے خود بنا لیا ہے، ان تمام میں سے خرچ کیا کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں سے خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چھانٹی نہ کیا کرو کہ اچھا اپنے لیے رکھ لیا کرو اور برا برا کسی کو دے دیا کرو۔ یہ وتیرہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا عام ہے کہ یہ سوٹ اب میرے پہننے کے قابل نہیں رہا، یہ جوتا اب میرے قابل نہیں رہا، یا پھر یہ جو بھی چیز اب میں نے تو پہننی نہیں ہے، میں نے پھینکنی ہی ہے، تو پھر پھینکنے سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں دے دی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ دیں، لیکن یہ دینے سے پہلے جیسے آپ پہنتے ہیں ویسے بھی تو دیں۔ لیکن اگر آپ کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں جو کہ آپ کے کام کی نہیں رہی،
یا جو آپ سمجھ گئے کہ اب یہ قابل استعمال نہیں ہے. ایک لطیفہ سنا تھا میں نے, شاید آپ کو بھی کبھی سنایا ہو. وہ ایک کوئی بندہ تھا, وہ جاتا ہے اور جا کے ایک فروٹ والے سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نام سے کچھ دو. وہ گلے سڑے جڑے ہوں نے آم انہوں نے وکھرے کر کے رکھے ہوں نے, اس نے اس میں سے ایک آم اٹھایا اور اس کو دے دیا. اس نے پیسے نکالے اور اس نے کہا یہ لو مجھے ایک آم دو. اس نے صحیح آم اٹھا کر ایک دے دیا. وہ دونوں آم اٹھا کے یا اللہ نے تینوں دیتا یا ملوں. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ مال کے کائنات میں انتہائی ناکام. آپ کو پتہ ہے جب کبھی آپ کا کوئی جانور بیمار ہو جائے, جب کبھی کوئی زخمی ہو جائے, جب کبھی کوئی آخری سانسوں پر ہو نا, تو آپ کے لیے لازم ہے آپ اسے ذبح کریں اور اسے کھا لیں, ضائع نہ ہونے دیں. لیکن جب بات آتی ہے نا مال کے کائنات کے راستے پر قربانی کرنے کی, تو یہ چھوڑیے کہ وہ بیمار ہے, وہ لاغر ہے, وہ زخمی ہے, یہ باتیں بات کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر صرف اس کا کان بھی ٹوٹا ہوا ہو نا, سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہو, میں نے نہیں قبول کرنا. آپ کو پتہ ہی ہوگا جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو وہ ہم سوچ کر جاتے ہیں کہ گوشت ہمیں ڈبل ریٹ پر پڑنا ہے آج. کیوں؟ اس دن ہم گوشت خریدنے گئے نہیں ہیں نا. اس دن جانور خریدنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے پیارا کون سا لگ رہا ہے, دل کو کون سا لگ رہا ہے, کون سا جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ مال کے کائنات کے راستے میں نہیں ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنے لیے تو وہ چیز ضرور ذبح کر لیں, یہ مقدم ہے آپ پر جو خراب ہو رہی ہے, یہ مرنا جائے, اس کو چھری پھیر لیں. لیکن اللہ کے راستے میں قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی اسی کی ہوگی جو ہر عیب سے پاک ہوگا. سارا ہٹا کٹا جانور ہو, صرف لنگا کے چل رہا ہو, نہیں قربانی ہوگی. سارا ٹھیک ٹھاک جانور ہو, صرف اور صرف اس کا کان چھدا ہوا ہو, کٹا ہوا ہو, وہ کون سا گوشت میں جانا تھا, قربانی نہیں ہوگی. عیب دار چیز اللہ قبول نہیں کرتا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ عیب دار چیز اپنے لیے قبول نہیں فرماتا, بلکہ چوتھے سپارے کی شاید پہلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم تب تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں گے جس سے آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے, اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کو آپ کی چیزوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے, لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ آپ اپنی انٹینشن اللہ کے لیے قربان کریں. اپنی توجہ, جو چیز آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے نا, جو چیز آپ کو اللہ سے ہٹا رہی ہے, اس چیز کو توڑ دیجیے. یہ قربانی ہے, یہ مال کے کائنات ضرور قبول فرمائے. باہر کیا آیت پر ذرا غور کیجئے, اللہ نے خود کو حمید کب کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, اپنے پاکیزہ رزق میں سے جو تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے زمین سے اگایا ہے, وہ اور جو جواہرات بھی اسی میں آ جاتے ہیں, جو اخرجنا جو ہم نے نکالا ہے زمین سے, وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ, اور اس میں سے خبیث چیز کو, گھٹیا چیز کو الگ نہ کر لیا کرو, اس کا ارادہ نہ کر لیا کرو. ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ. اب ذرا سوچو, تمہیں ایسی چیز دی جائے کہ جو کسی کے کام کی نہ رہے, فقیروں کی طرح, اگر تمہیں دی جائے تو تم کیا قبول کرو گے؟ اور اگر تم قبول کرو گے بھی تو بامرے مجبوری کرو گے. یہ غماز میں ڈوبے ہوئے, غم میں ڈوبے ہوئے, مجبوراً, یا بھوک بھی تو مٹانی ہے, خوشی سے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا, اس بات کا علم رکھو, اس بات کو جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ حمید ہے, وہ ہر شے سے غنی ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے نہ تمہاری عبادات کی, نہ تمہاری قربانیوں کی, نہ تمہارے کسی خرچ کرنے کی یا نہ کرنے کی, اس سے پرواہ نہیں ہے. تمہارے لیے کہہ رہا ہے کہ تم وہ خرچ کرو جو قابل حمد ہو, اظہار تشکر کیا جائے اس پر. آگے دیکھیے, مال کے کائنات سورۃ نساء آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, تم سے پہلے بھی جس کو کتاب دی گئی اور تم کو بھی ایک ہی وصیت کی جا رہی ہے, ایک ہی حکم بار بار دیا جا رہا ہے, کوئی دوسرا حکم میں نے دیا نہیں ہے. وہ حکم کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, خبردار اللہ کی ناراضگی سے ڈرو.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اس روش سے انکار کر دو گے، اگر تم اللہ کا شکر نہیں بجا لاؤ گے، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چھوڑ دو گے، ان تکفروا، اگر تم انکار کر دو گے اس روش سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہیں پہلے بھی بتا دیا ہے زمین و آسمان میں ہر شے اس کی ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اسے رتی برابر پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ آپ نے غور کیا، مال کے کائنات خود کو حمید کہنے کے ساتھ ساتھ غنی کہہ رہے ہیں، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ حمید کب کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کے میرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ یہ نوبت نہ لائے کفر کا معاملہ آ جائے، انکار کا معاملہ آ جائے، ایسا معاملہ آ جائے کہ ہم اللہ کو سپیریئر نہ رکھیں، اللہ کو فرسٹ پریورٹی پر نہ رکھیں، ہم مال کے کائنات کو پہلے نمبر پر فوقیت دینا چھوڑ دیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تو حمید ہوں، میرا تو شکر بجا لایا جائے گا، میری تو تعریف و تصدیق ہوگی، تم نہیں بھی کرو گے پھر بھی ہوگی۔ یعنی فرض کر لیتے ہیں یہ گلاس میں پانی ہے، آپ سوچ لیجئے یہ پانی نہیں ہے، کیا یہ پانی نہیں رہے گا؟ پانی رہے گا، کیونکہ وہ حقیقتاً پانی ہے، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی فطرت بدل نہیں جانی، یہ تو اس کی مخلوق ہے۔ مال کے کائنات فرما رہے ہیں اللہ رب العزت سارے جہانوں کا مالک ہے، ایک تمہارے شکر کرنے سے یا تمہارے کفر کرنے سے اس کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہیں فرق پڑنے والا ہے۔ وہ تو غنی ہے، وہ حمید، اس کا شکر تو ہوگا، اس کی تعریف و توصیف تو ہوتی ہی رہے گی۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور اگر تم اللہ کی ماننا چھوڑ دو، اور صرف تم ہی کیا، زمین میں موجود ہر ایک شخص اللہ کی ماننا چھوڑ دے، سب کے سب اللہ کی خدائی کا انکار کر دیں، تو کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ کو رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ تم ہو کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اربوں انسانوں میں سے تم ایک انسان ہو، اور صرف انسان کیا بعد اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں لا تعداد، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں، لا تعداد مخلوقات میں سے تم اللہ کی ایک مخلوق میں سے، اربوں انسانوں میں سے ایک انسان ہو، اور یہ لا تعداد مخلوقات بھی ساری زمین پر ہیں۔ کیا زمین واحد ایک سیارہ ہے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کئی سیارے، کئی سولر سسٹم، کئی گلیکسیز مل کر پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں جن کو ہم ایک کائنات کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی واسٹ کائنات میں سے اتنے چھوٹے ذرے پر کروڑوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ایک فرد ہو کر تم سوچ رہے ہو تمہارے شکر کرنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا اور تمہارے کفر کرنے سے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا۔ آسمان و زمین میں ہر شے اسی کی مان رہی ہے، اسی کا شکر، اسی کی حمد، اسی کی توصیف کر رہی ہے، اسی کے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ تمہارا شکر کرنا تمہارے لیے ہے۔ بلکہ مزید دیکھیے، میں نے یہ آیت آپ کے لیے کوٹ بھی کی ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو بڑی حکمت کی بات سکھائی تھی، ہم نے لقمان کو بڑی دانائی کی، سمجھداری کی ایک بات سکھائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ ہی کا شکر بجا لانا۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر بجا لائے گا یہ اس کی اپنی جان کے لیے بھلا کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو انکار کر دے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کی تعریف و توصیف ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ نے غور کیا ابھی آپ بنے بھی نہیں تھے، ابھی آپ کی اور میری تخلیق ہونی تھی، یعنی ابھی ہمیں منصب خلافت پر بٹھایا نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تب فرشتوں کے ساتھ ایک بات کی تھی، اپنا اظہار کیا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم ایسے کو خلیفہ بناؤ گے جو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ہم تو تیری تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اور میں اگر انڈیویجول دیکھا جائے پھر تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر بائی ہول انسان کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری ابھی تخلیق پوری طرح سے ہوئی بھی نہیں تھی، تب بھی اللہ کی حمد ایسے ہی ہو رہی تھی اور اس کی ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ کو اللہ کی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ جب بھی اپنے آپ کو حمید کہہ رہا ہے اس کے پیچھے یہ بات ہے تم کفر کرو گے، تم انکار کرو گے، تم سمجھتے ہو کہ تم میری نہیں مانو گے تو کچھ اکھاڑ لو گے، کچھ بھی نہیں، تم کچھ ہو ہی نہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ خیر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس قرآن الحکیم کو آپ کے ہاتھ میں جو اللہ نے سونپا ہے نا، اس دنیا میں اگر پیورسٹ کوئی چیز موجود ہے تو وہ فقط قرآن ہے۔ قرآن کے سوا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کے کلی طور پر اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ خالص ہے، پیور ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیور آپ آنکھیں بند کر کے یقین اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کی پیورٹی کا ذمہ مالک کائنات نے خود لے لیا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، الفاظ بدل بدل کر کئی جگہ پر۔ خیر آج حمید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس قرآن میں نہ آگے سے کوئی باطل چیز داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے، اس کے اندر کوئی باطل کا کوئی رتی برابر بھی امتزاج نہیں ہو سکتا، یہ خالص ہے، اس میں خالص رہنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس نے نازل کیا ہے جو حکیم ہے، جو حمید ہے، اسے پرواہ نہیں ہے تم کتنے چلاک ہو سکتے ہو، تم کتنے ظالم ہو سکتے ہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ کلام کی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میری تو پھر اس کی اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس میں رتی برابر بھی کچھ داخل کر سکے یا نکال سکے۔ اس کے بعد مالک کائنات خود کو حمید کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اگر ٹیسٹ لے چکے ہیں نا، اللہ حمید خود کو وہاں کہہ رہا ہے جہاں پر کفر کا، باطل کا، ہمارے روگردانی کرنے کا کچھ اندیشہ پایا جا رہا تھا تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اللہ قرآن الحکیم کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں میں حکیم ہوں، تم اس کو نہیں مانو گے تو نہ مانو، میں تو حمید ہوں۔ لیکن آپ کی اور میری مالک کائنات نے ٹیوننگ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے اس کتاب کو انتہائی محفوظ حالت میں رکھا ہوا ہے، انتہائی محفوظ۔ یہاں پر شیطان ایک بڑی چال چل گیا اور میں حیران ہوں کتنا کامیاب رہ گیا، یعنی بندہ مومن کے زندہ ہوتے ہوئے کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ ایک کتاب مالک کائنات نے ساری کی ساری ہدایت سمو کر اس میں رکھ دی، اب کرنا کیا تھا؟ اس کتاب کے ساتھ اپنا الحاق کرنا تھا، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا تھا، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ کیا کوئی زبان ایسی تھی جس کو سیکھنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملانے تھے؟ کیا کچھ ایسا تھا جو آپ کی عقلوں سے ماورا تھا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ قرآن جب تحریف سے پاک رہا، جب شیطان اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس قرآن میں کچھ شامل کر لے تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ ہمیں قرآن سے دور کر دے۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ میں امت محمدیہ کو قرآن کے قریب نہیں جانے دوں گا، اور ہم نہیں جا رہے۔ ہم نے سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، میں نے، میرے ماں باپ نے، میں نے اپنے بچوں کے لیے، سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دنیا میں قرآن کو پڑھنے کی اتنی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ثواب کے لیے پڑھ لیں گے اوپر سے دیکھ کے، دیٹس اٹ۔ اللہ نے کوئی ہدایات کا آپ کو منبع دیا ہوا ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تذکیر رکھا ہے۔ ایک بھی جگہ پر مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں آپ کو کب کہا ہے اس کو اوپر سے دیکھ کے صرف پڑھ لیا کرو تمہیں ثواب ہوگا؟ مالک کائنات نے اسے ہدایت کا منبع کہا ہے، تذکیر کہا ہے۔ مالک کائنات نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے قرآن دیا ہے، یہ تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، نور میں لا کر کھڑا کر دے گا، ظلمات ختم کر دے گا، تم سے غربت کے اندھیرے، تم سے جہالت کے اندھیرے، تم سے کمزوری کے اندھیرے ختم کر دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا، تمہیں امیر کر دے گا، جو تمہیں چاہیے ہوگا ساری کی ساری نعمتیں تمہیں دے دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ مال کی کائنات کا حکم بجا لانا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں تھا، لیکن حد ہے، ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بندہ مومن ہیں، شیطان کھیل گیا،
کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، یا تو ہم قائم کر دیں گے یا قائم کرنے کے راستے میں مر جائیں انشاءاللہ۔ مالک کائنات اس پر ہماری استعانت فرمائے۔ خیر، اس قرآن کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود کو کہتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم سب کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کسی جیسا بننا چاہتے ہیں، کسی جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، کسی جیسا بولنا چاہتے ہیں، کسی جیسا اپنے تعلقات، اپنے مال اسباب، لائف سٹائل بنانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوا کرتا۔ لیکن مال کے کائنات آپ کو رول ماڈل چننے کا بھی ایک طریقہ بتا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 6۔ آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کافی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو پوری طرح سے تعارف نہیں کروایا گیا۔ یعنی میں نہیں آپ سے پوچھوں گا، آپ خود سے پوچھئے گا، کیا آپ اپنے باپ کو زیادہ جانتے ہیں یا اپنے نبی کو زیادہ جانتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں یا اپنے نبی کو زیادہ جانتے ہیں؟ آپ اپنے دوست احباب کے بارے میں زیادہ نالج رکھتے ہیں، ان کے مزاج سے، ان کی شخصیت سے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ میں جواب نہیں چاہوں گا آپ سے، نہ میں کہوں گا آپ ہاں نام سارے لائیں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ کو سمجھ آئے گی نا، اس کے بعد آپ پوچھئے گا کیا جانتے ہو اپنے نبی کے بارے میں؟ آپ ایک مضمون لکھنے بیٹھ جائیے گا۔ چلیں یہ آپ کا ٹاسک ہے، جو مجھے اس قابل سمجھتے ہیں وہ مضمون لکھیے گا، کچھ بھی اسٹڈی کیے بغیر، جتنا نالج آپ کے پاس ہے نا اتنا ہی، یہیں پر فل اسٹاپ لگاتے ہوئے اپنے اور میرے کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مضمون تحریر کیجیے گا، جو آپ کا دل چاہے، ان کی شخصیت پر، ان کے لباس پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، ان کی گفتگو پر، ان کے اعتبار پر، ان کے علم پر، ان کے جذبے پر، ان کی جنگوں پر، ہر چیز پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ اور وہ مضمون لکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں، یا آپ کتنا ان کو جانتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر عام طور پر شاید یہ بات آپ کے دل میں آئے کہ رول ماڈل کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، تو ہے، اور وہ کافی ہے اگر ہو، اور جب انہیں جاننے کی ہی صحیح نہیں کی، جب آپ مجھے بتائیے اگر میں اپنے نبی اور رسول کو پہچاننا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے۔ سیرت نبی کی کتاب پڑھنی چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے 12 ربیع الاول پر ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا، رسول کی پہچان، پھر ایک بار رسول کی پہچان القرآن، القرآن۔ صرف قرآن ہی ہے جو آپ کو آپ کے رسول کی سب سے پیور پکچر دکھا سکتا ہے۔ اس کے پھر آگے ایگزلری کے طور پر آپ بڑھتے چلے جائیے، تاریخ پڑھیے، دیگر کتب پڑھیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن فرسٹ پریورٹی پر قرآن ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے بھی، تو جب پہچان ہی نہیں ہوگی اتباع کہاں ہوگی، اور اسے ہم اپنا عملی نمونہ بنا کر کیسے چلیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اس سے قدرے آسان راستہ بھی دیا ہے، وہ دیکھ لیجئے، اور یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، وہی راستہ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہاں سے آپ لاہور جانا ہے یا کراچی یا فیصل آباد، جہاں بھی جانا ہے، آپ کے پاس سیدھا لاہور کی پن پوائنٹ آپ لگا لیں لوکیشن اور چلتے چلے جائیے، ٹھیک ہے آپ پہنچ جائیں گے۔ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، راستے پر سائن بورڈ آتے ہیں، سائن بورڈ پر لکھا ہوتا ہے لاہور اس طرف ہے، پنڈی اس طرف ہے، تو آپ سائن بورڈ پڑھتے چلے جائیں، لاہور پہنچ جائیں گے۔ یہ کوئی میں نے الگ راستہ نہیں آپ کو دیا، طریقے دو الگ الگ بتائے، ایک ہی چیز۔ اللہ سے طریقہ پوچھئے کہ آپ نے اپنا جب رول ماڈل چننا ہے، جب آپ نے کسی کی طرح کا چلنا، کسی کی طرح کا اٹھنا بیٹھنا، کسی کی طرح کی بیٹھک، کسی کی طرح کی پرسنالٹی بنانی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ موجود ہے فالو اپ کرنے کے لیے۔ اسوہ حسنہ وہی لفظ ہے،
لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے بہترین نمونے کے طور پر وہ لوگ موجود ہیں، کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر کے ملنے کی امید رکھتے ہیں، جن کا ایمان ہے نا اللہ پر مضبوط، اور جو یوم آخر پر پکا یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو چنو، یہ رول ماڈل کے طور پر ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے گا، نہیں ہم نے ان کی اتباع میں نہیں چلنا، ہم نے ان کو فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں انہیں اس قابل سمجھتے، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو باڑ میں جاؤ، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، میں تو تمہیں راستہ بتا رہا تھا یہ اللہ کی طرف جاتا ہے، نہیں جانا، باڑ میں جاؤ، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، تمہیں اللہ کی ضرورت، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ بات ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ مال کے کائنات الحمید کس صورت میں ہے، مال کے کائنات کلی طور پر ہر تعریف کے، ہر شکر کے اکیلے اور تنہا مالک، آپ کے شکر کی، آپ کی توصیف۔ اب قرآن ہر زبان پر کے نام سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، تو اس کے لیے میں نے جو آپ کے لیے آیت سنی ہے نا، وہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہاں آسانی کے لیے کہوں تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت بھی وہی ہے۔ جب جنت میں ہم جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ لے کر جائے، نصیب میں رکھے آپ کے بھی اور میرے بھی، تو وہاں پر جو ہمارا پسندیدہ کلمہ ہوگا نا، وہ پتہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری ہم، سارے کا سارا شکر، ساری کی ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے، سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ کلمہ آپ نے کہنا کہا ہے۔ جب کبھی آپ کا کوئی کام آسان ہو جائے نا، تو آپ پہلے اس کے سبب کو دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، پہلے مسبب الاسباب کی طرف دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے کا سارا شکر، ساری کی ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس بندے کو یہ طاقت دی، میرا یہ کام ہو گیا، اس کے بعد اس کا شکر کرنا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی بندہ انکار کر رہا ہو، مال کے کائنات کے حکموں پر چلنے سے انکار کر رہا ہو، تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے انکار سے کیا ہوگا؟ ساری کی ساری ہم، سارے کا سارا شکر، سارے کی ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ خاص طور پر جب کبھی آپ نوازے جائیں، جب کبھی کوئی شخص آپ کو کچھ آپ کے کام آ جائے، اس کام آ جانے کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمہارا بھی شکریہ، لیکن اصل شکر تو اس کا ہے جس نے تمہیں اس قابل بنا دیا، تمہیں ہدایت بھی دی۔ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی صحت کیسے ہے، آپ عام طور پر شکر الحمدللہ، یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے الحمدللہ، لیکن آپ مطلب جانیے کہ میری صحت اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل شکر، اصل تعریف تو رب العالمین کا ہے، اس نے مجھے ایسی غذا دی، ایسا ماحول دیا کہ میں بیمار نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی آپ کبھی سمجھیں کہ آپ پازیٹیو ایج پر ہیں، آپ فائدے میں ہیں، آپ کو فائدہ مل رہا ہے، یا آپ دوسروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممتاز رکھا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں، آپ یاد کیجئے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور آنکھیں بند کیجئے، مال کے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور پکار کر کہیے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری ہم، سارے کا سارا شکر، ساری کی ساری تعریف فقط رب العالمین کے لیے، جس نے یہ ماحول قائم کر دیا۔ اگر کبھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیں، آپ آنکھیں بند کیجئے اور کہیے الحمدللہ رب العالمین، میں تعریف کے قابل کہاں، یہ تو وہ مال کے کائنات کی ذات ہے جس نے ایسا سانچہ مجھے دے دیا کہ اب میری تعریف ہو رہی ہے۔ یعنی جب بھی آپ پازیٹیو ایج پر ہوں یا کسی کو آپ ناشکری کرتے ہوئے دیکھیں، تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔